السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، ایک دفعہ پھر آپ حضرات کا سحر جڑی بوٹی دواخانہ میں سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ اور میں سحر جڑی بوٹی دواخانے کی طرف سے آپ تمامی حضرات جو مجھے لائک، کمنٹ اور میرے سبسکرائبر بنے ہیں، سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جو بھائی ابھی تک میرے چینل سے دور ہیں، مجھ سے دور ہیں، میں ان سے ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایک مرتبہ ہم سے جڑے اور ہمارے خدمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو آج میں ایک الگ نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ سحر دواخانہ کا ایک طرح سے کہہ لیجیے تو فخریہ پیشکش ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا قوت باہ کے متعلق۔ قوت باہ کا مسئلہ ہو یا لیکوریا دھات کا مسئلہ ہو یا عام زبان میں وہ مردانہ طاقت کا مسئلہ ہو، اگر آپ حقیقت میں ان پریشانیوں سے جھونج رہے ہیں، ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو بھائی اب آپ بے فکر ہو جائے، کیونکہ سحر جڑی بوٹی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کی تکلیف کو لے کر کے ہمیشہ کوشاں رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی کے نظریے سے دیکھ کر کے آپ کے لیے ایک دم بہترین اور آسان نسخہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہمارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، بواسیر کے متعلق ہو یا دانت کے تکلیف کے متعلق ہو، الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھے فون بھی آئے ان کے، اور الحمدللہ ان کو کامیابی بھی ملی۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے میں جو نسخہ رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے قوت باہ کے متعلق کہہ لیجئے یا دھات کے متعلق کہہ لیجئے یا مردانہ طاقت کی کمزوری کی بات کہہ لیجئے، یا ہماری مائیں اور بہنیں جو غالباً آج کی تاریخ میں میرے تجربے کے مطابق 80% عورتیں لیکوریا کے جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ہم نے تھر کا مرض نام دیا ہوا ہے، جلد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو بھائی ایسے موذی امراض کے لیے، ایسے خطرناک مرض کے لیے جو حقیقت میں دکھتا تو نہیں ہے آپ کو، لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندر کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کسی کام کے نہیں رہ جاتے ہیں، کسی کام میں آپ کا دل نہیں کرتا ہے، آپ کو بے چینی لگی رہتی ہے، آپ الجھنوں کے شکار رہتے ہیں، کمر گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سارے امراض کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ لیکوریا یا دھات کے نام سے جانتے ہیں۔ خاص طور سے ماں اور بہنوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ پیشکش لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ یہ جو آج کل میرے تجربے کے مطابق گھریلو معاملات جو پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے لیکوریا کا مرض ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا ذہن صحیح طریقے سے کام کرتا نہیں ہے، آپ الجھنوں کی شکار رہتی ہیں، آپ سے اگر کوئی اچھی بات بھی کرے تو آپ کو بری لگتی ہے، خراب لگتی ہے، پھر اسی انداز میں آپ جواب دیتے، پھر وہی چیز جھگڑے کا جڑ بنتا ہے۔ تو کیوں نہ اس جڑ کو ہم اکھاڑ پھینکنے کا عزم کرے اور ارادہ کرے، اور اس کے لیے سحر دواخانہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہا ہے اور آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ تو بھائی آپ قلم اور کاپی لے کر کے بیٹھ جائیں، میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بارہا کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کسی میں آپ سنتے ہوں گے کہ آپ ایک لونگ کا استعمال کر لیں تو آپ کو ایسا بھائی ایک دوا سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو جب تک پورا نسخہ صحیح ترتیب، صحیح ترکیب اس کا پتہ نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ اس دوا سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لیجئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے سحر دواخانہ کا جو ہے فخریہ پیشکش۔ آپ کو غالباً 10 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، 10 دوائیں ہیں جن کا نام میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان دواؤں کے آپ نام لکھیں اور
آپ بازار میں جائیں، پنساری کی دکان سے یہ ساری چیزیں لے کر کے آئے، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں اس موذی مرض کا جو ہے سے علاج کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے آپ اس دوا کو جو ہے سے تیار کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو پنساری کی دکان تک جانا ہے اور یہ دوائیں لے کر کے آنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے سپوف پاؤڈر بنانے ہیں، اور استعمال کا بھی طریقہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو 10 دوائیں لانی ہیں، جن میں سے 1 نمبر پہ جو دوا ہوگی وہ ہے سالب مصری۔ یہ ایک طرح کا جو ہے سے جڑی بوٹی کہہ لیجئے، پتھر کی شکل کا ایک چیز ہوتا ہے جسے سالب مصری کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کو لینے ہیں 10 گرام۔ اس کے بعد سالب مصری کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے تال مکھانا ہے۔ یہ ایک رائے کی شکل کا، یہ بھی ایک کسی پودے کا بیج ہوتا ہے، تال مکھانا، جو آپ کے لیکوریا میں یا دھات وغیرہ میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بھی 10 گرام لینے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ طباشیر لے لیجئے۔ اسے عام ہمارے زبان میں یا کسی دوسرے زبان میں، ہندی زبان میں بنس لوچن کہا جاتا ہے، بنس لوچن۔ یہ بھی آپ کو 10 گرام لینا ہے۔ کہیں اس کو بنس لوچن کے نام سے جانا جاتا ہے، ایسے طباشیر جو ہے اس کا عربی نام ہے، اور عام طور سے طب میں جو ہے طباشیر کے نام سے ہی یہ مشہور ہے۔ تو یہ 3 دوائیں ہوئیں۔ سالب مصری لینا ہے 10 گرام، 10 گرام تال مکھانا لینا ہے، 10 گرام جو ہے سے آپ کو طباشیر لینا ہے، 10 گرام آپ کو موسلی سفید لینی ہے۔ یہ موسلی سفید یہ بہت عام جڑی بوٹی ہے اس لائن کے متعلق، جو لگ بھگ اکثر حضرات اس دوا سے واقف ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے، آپ جب پنساری کے دکان میں جائیں تو ساری دواؤں کو تشخیص کرنے کے بعد لے، اور اس کی پرخ، اس کی پہچان، آج ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائے، یوٹیوب پہ جائے، جیسے ہی آپ دوا کا نام لیں گے فوراً اس کی تصویر آپ کے سامنے میں آ جائے گی۔ نہیں تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مانگی ہے کوئی اور دوا، جیسے میں نے ایک جگہ جا کر کے موسلی مانگی اور وہ مجھے کوئی دوسری دوا دے رہے تھے۔ تو چونکہ اکثر لوگ جو ہے سے دیکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ بھی کسی نام سے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کر کے اس کا نام لے کر کے سرچ کرنا ہے، فوراً اس کی تصویر آتی ہے آپ کے سامنے، بس تصویر سے ملا کر کے ہی دوا خریدے۔ 3 دوائیں ہوئیں، سالب مصری، تال مکھانا، طباشیر اور موسلی سفید، یہ 4 دوائیاں ہوئیں۔ 5ویں نمبر پہ آپ کو لینا ہے نقرہ اصلی۔ نقرہ کہتے ہیں چاندی کو۔ اس کا صفوف آپ کو جو ہے سے مل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اس کا پاؤڈر مل جاتا ہے۔ یہ آپ کے دل دماغ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس نسخہ کو جو میں نے ترتیب دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر کے دیا ہوا ہے، کیونکہ اس مرض کا اثر جو سیدھا دل اور دماغ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، دل اور دماغ کا بھی شامل ہونا ضروری تھا اس نسخے میں۔ تو 5ویں نمبر پہ ہے آپ کا نقرہ اصلی، اور 6 نمبر پہ ہے اسبغول۔ 6 نمبر پہ اسبغول۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو 10-10 گرام لینی ہیں۔ 10-10 گرام لے کر کے ان سب چیزوں کا صفوف بنانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 7ویں نمبر پہ آپ آ جائیے، سبز الائچی، جس کو ہری الائچی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو صرف 3 گرام لینا ہے۔ سبز الائچی، ہری الائچی 3 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سے 8ویں نمبر پہ جو دوا ہے وہ آپ کی ہے وہ معزو پھل، جس کا تذکرہ ہم نے دانت والے
نسخے میں بھی کیا ہے. یہ معزو پھل اللہ کا عظیم تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، بس اسے ہم لوگ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جب تک ہم کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس وقت تک اس کی قدر ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی قدر جاننی ہو، اس کی حقیقت جاننی ہو تو بھائی پہلے اس کو استعمال میں لانا ضروری ہوتا ہے. تو 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ آپ کا ماجو پھل ہے، اور 9ویں نمبر پہ ہے بھسم فولاد. بھسم فولاد کہہ لیجئے یا کشتہ فولاد کہہ لیجئے. اچھا، بازار میں اس کی گولیاں بھی دستیاب ہے جو ہمدرد کمپنی وغیرہ تیار کرتی ہے. اگر آپ کو بھسم نہیں مل پاتا، کشتہ نہیں مل پاتا، تو آپ گولیوں کو بھی لے کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور 10ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے سنگھاڑے کا پاؤڈر. یہ جو سنگھاڑا ایک پھل ہوتا ہے پانی کے اندر، جو عام طور سے پانی کے اندر، بلکہ وہ پانی ہی کا پھل کہہ لیجئے. یہ جو ہے سے اسی مہینے میں ستمبر اکتوبر کے مہینے میں وہ پانی کے اندر سے اس کو نکال کر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے. تو یہ بھی بھائی بہت کام کی چیز ہے. یہ 10 چیزیں ہوئیں، ان 10 چیزوں کو لانا ہے. آپ کو سوکھا سنگھاڑا 500 گرام لینا ہے. بس یہ آپ کی دوا کی مقدار تیار ہو گئی. 3 گرام سبز الائچی لینی ہے. اس کے علاوہ جتنی ادویات ہے، چاہے وہ سالم مصری ہو، نقرہ اصلی ہو، تال مکھانہ ہو، تباشیر ہو، بلکہ نقرہ اصلی آپ 1 گرام سے بھی کام چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہے تھوڑی مہنگی دوا یا آپ کو مہنگی ملتی ہے. اس لیے کم سے کم نسخہ کو مکمل کرنے کے لیے آپ 1 گرام بھی شامل کر لیتے ہیں تو آپ کا نسخہ مکمل ہو جاتا ہے. تو 1 گرام ہی آپ نقرہ اصلی کو رکھیں. 500 گرام جو ہے سے آپ کو یہ ہلکی دوا ہے. 500 گرام سنگھاڑے کا جو پاؤڈر ہے وہ سستی دوا ہے. 500 گرام غالباً آپ کو 60-70 روپے میں دستیاب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں، سبز الائچی 3 گرام لینا ہے. اس کے علاوہ ساری چیزوں کو 10-10 گرام لینا ہے. سب کو ایک ساتھ ملا کر کے سب کا صفوف بنا لینا ہے، سب کا پاؤڈر بنا لینا ہے. صبح خالی پیٹ 1 چمچ آپ کو اگر گائے کا دودھ مل جائے تو نور علی نور، نہیں تو آپ سادے پانی سے بھی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اسے 2 وقت کھانا ہے. 1 وقت صبح خالی پیٹ کھانا ہے. دوسری دفعہ جب آپ رات میں کھانا کھانے کے آدھے پون گھنٹے کے بعد جب سونے جانے لگے بستر پہ، اس وقت جو ہے 1 چمچ کھا کر کے سو لینا ہے. انشاءاللہ اس کا حیرت انگیز فائدہ دیکھ کر کے آپ بھی متحیر اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہم لوگ کہاں گھوم رہے تھے، کہاں کھوئے ہوئے تھے اب تک. تو بھائی یہ فخریہ پیشکش ہے سحر دوا خانہ کی طرف سے آپ سبھی حضرات کے لیے. آپ سبھی حضرات ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیں اور سحر جڑی بوٹی کو جو ہے سے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اور بالخصوص ہمارے لیے آپ حضرات دعا کریں. اور جو بھائی اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تجربات کو جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے کمنٹ میں لکھیں جو آپ نے دوا جیسا پایا ہے، یا آپ کو دوا نہیں مل پا رہی ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو دستیاب نہیں ہو رہی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو سحر دواخانہ میں دستیاب ہے. ہمارے سحر جڑی بوٹی دواخانہ کا موبائل نمبر ہے 7250 4649 04. اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہاں آنے کا پتہ ہے کنھوا شمسی بورڈر، بیلا کنھوا روڈ، وایا پریار، ضلع سیتامڑھی. آپ ہمارے یہاں آ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو دوائیاں نہیں مل پا رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ سحر جڑی بوٹی جو ہے سے ان ساری چیزوں کا انتظام بخوبی جو ہے سے کیے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں سے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑے گا، مایوس نہیں لوٹنا پڑے گا. اخیر میں آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست کروں گا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس سحر جڑی بوٹی دواخانہ کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے دستوں میں جو ہے سے شفا عطا فرمائے. بس
اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔